جانے والی ہے، اور آخرت وہ دار البقا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت وہ دار الجزا ہے، بدلنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں عمل ہے، بدلہ نہیں، اور آخرت میں بدلہ ہوگا، عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی بات کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا عاجز ہے وہ انسان جو آخرت کی تیاری کچھ نہیں کرتا اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں باندھے رکھتا ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور نہیں اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی سے آتا ہے اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی من مرضی نہیں چلاتا۔ فرمایا عاجز ہے، محروم ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، رب چاہی زندگی اختیار نہیں کرتا۔ ایک بزرگ تھے بابا جی، ان سے ایک نوجوان نے پوچھا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے بیٹا میری عمر 12 سال ہے۔ بابا جی آپ تو بہت ضعیف ہیں، آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں، میری اصل عمر 12 سال ہے، باقی ساری زندگی ضائع کر بیٹھا۔ جو زندگی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ درندگی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال 80 سال گزر گئے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ ہر روز کہتے ہیں کل سے میں اپنی زندگی تبدیل کروں گا، کل سے میں نیک بنوں گا۔ وہ کل آ ہی نہیں پاتی جس کل کو ہم نیک بنے، اس لیے کہ ہم آج کے کام کو کل کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بندہ آج کے کام کو کل کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کو محروم کر دیا گیا۔ کل نہیں، کیا معلوم کل آتی کہ نہیں آتی۔ کتنے لوگ دیکھتے ہیں ہم رات کو سوتے صبح اٹھ نہیں سکتے، تو معلوم نہیں کل آئے گی نہیں آئے گی۔ عقل مندی یہ ہے کہ فوراً بندہ توبہ کر لے، آج ہی توبہ کر لے۔ جو بندہ آج ہی توبہ کر لیتا ہے، کل کا انتظار نہیں کرتا، سمجھ لیجیے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور ان گناہوں کو جو تم چھپ کے کرتے ہو۔ گناہ انسان کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ کرے، اس کی نحوست اس کے چہرے کے اوپر ٹپک جاتی ہے۔ جیسے انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کی نورانیت اس کے چہرے سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسی بندہ کتنے ہی چھپ کے کیوں نہ گناہ کرے، اس گناہ کی نحوست اس بندے کے چہرے کے اوپر بندھی جاتی ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، تو شیطان اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، تو اب تو میرا پکا پتہ بن گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا۔ جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو اعلان ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو واپس پیچھے لگے دو۔ الصبان رضی اللہ تعالیٰ
آقا اسلام کے قریبی تشریف فرما تھے، ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں. مجھے بتائیے کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، بے نماز ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ نمازی لوگ ہوں گے، حاجی ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، زکات بھی دیتے ہوں گے، اتنے نیک ہوں گے کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، جہاں بیٹھتے ہوں گے وہاں دین کی بات بھی کرتے ہوں گے. لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام کام آتا ہوگا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے. یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جنت کے قریب لے جا کر پھر پیچھے لگے دیا جائے گا. ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ ایسا تو نہیں ہے لوگوں کے سامنے ہمارا چہرہ اور ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہو. لوگوں کے سامنے تو بندہ نیک ہے، مسجد میں تو نیک ہے، گھر میں جا کے درندہ بن جاتا ہے. تو اگر ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق ہے تو آج ہی پکی توبہ کر لیں تاکہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. کچھ سمیت ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جانتے کہ نہیں جانتے؟ بولیے، جانتے ہیں نا؟ آپ میری تعریف کر رہے ہیں، 20 صاحب آئے، دوسرے آئے، نیک بندے ہیں. میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی جو ہے توجہ سے بات سن رہے ہیں، کتنی دیر سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ تعریفیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا فرمائی، مسجد نبوی کے قریب ہی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر آج کل ایک مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد اجابہ. اس جگہ پر آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے 2-3 دعائیں مانگی تھی. ایک دعا یہ مانگی، اللہ میری امت کی شکلیں ان کے گناہوں کی وجہ سے مسخ نہ کرنا. اور دوسری دعا یہ مانگی، اللہ میری امت کے اوپر رومی عذاب نہ بھیج دینا، کوئی ایسا عذاب نہ بھیج دینا کہ میری ساری امت بیک وقت ختم ہو جائے. اگر یہ دعا نہ ہوتی نا، میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا، اگر یہ دعا نہ ہوتی تو ہم میں سے یہاں معلوم نہیں کہ کس شکل میں بیٹھا ہوتا، کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا. اس لیے کہ سابقہ امتوں میں لوگ گناہ کبیرہ کرتے تھے، ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھی، بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے تھے. تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دعاؤں کے صدقے رب تعالی نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہماری ظاہری شکلیں ہمارے گناہوں کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہوتی. اور امام نے لکھا ہے کہ اس امت کی ظاہری شکل آقا علیہ السلام کی دعا کے صدقے تبدیل نہیں ہوتی، لیکن باطنی شکل ویسی ہوتی ہے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں. جس بندے کے اندر حرص کی بیماری ہوتی ہے، لالچ، علماء نے حدیث کی روح سے لکھا ہے کہ اس کی جو عالم مثال کے اندر شکل دکھائی جاتی ہے وہ کتے جیسی ہوتی ہے. وہ بندہ جو دوسروں کو دھوکے دیتا ہے، چلاکیاں دکھاتا ہے، میں نے ایسی بات کی اس کو پتہ نہیں چلا، کچھ اور سمجھتا رہا، میں نے کچھ اور بات کی، دھوکے دیتے ہیں، چلاکیاں دکھاتا ہے. فرمایا اس کی جو باطنی شکل دکھائی جاتی ہے وہ بندر جیسی ہوتی ہے. وہ بندہ جو فحاشی کا عادی ہوتا ہے، بڑے گناہ کا عادی ہوتا ہے، اس کی باطنی شکل خنزیر جیسی ہوتی ہے. وہ عالم جو بے عمل ہوتا ہے اس کی باطنی شکل گدھے جیسی ہوتی ہے. تو جو اعمال کرتے ہوئے بندہ دنیا سے جائے گا، قیامت کے دن انہی شکلوں پہ اٹھایا جائے گا. ہم اپنے گربان میں جھانک لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کسی ایسے خفیہ گناہ کے اندر مبتلا ہو. ظاہری شکل تو انسانوں جیسی ہو اور باطنی شکل اللہ معاف فرمائے اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور بلکہ جانوروں سے بدتر. اس لیے جب انسان بگڑتا ہے نا تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ کس علاقے نمل کے اندر کوئی ایک سانپ نکل آیا جس نے ساری بستی والوں کو مار دیا، کاٹ دیا، زہر سے سب مر گئے. ایسا نہیں ہوا. کوئی بچھو نکل آیا، اس نے اتنے سارے لوگوں کو مار دیا. ہاں ایک آدھوں کا واقعہ ہو جاتا ہے، کسی سانپ کاٹ دیا، کسی کو بچھو نے کاٹ دیا. یہ نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری بستی اس نے آگے تباہ کر دی. لیکن آپ روز خبروں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں انسانوں کی پوری بستی تباہ کر دی، بیماری کر دی گئی، ساری بستی تباہ کر دی گئی. جب انسان بگڑتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے.
جانوروں میں کئی قسمیں ہوتی ہیں. جانوروں میں ایک قسم ہوتی ہے گائے، بھینس، بکری. آپ اس کو گھاس ڈالیں، پانی دیں، گھاس کھا لیں گے، پانی پی لیں گے. نہیں ڈالیں گے تو آپ کو مارتے نہیں ہیں کہ تم نے ہمیں گھاس کیوں نہیں دیا، پانی کیوں نہیں دیا. کمزور ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ہمیں تکلیف نہیں دیتے. جانوروں میں ایک قسم اور ہوتی ہے جس کو شیر کہا جاتا ہے. یہ شیر ایسا جانور ہے کہ اس کو جب ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے تو شکار کرتا ہے. پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے پاس سے گزر جائے، کسی کو حملہ نہیں کرتا. یہ شیر کی عادت ہے. ہم اس کا تجربہ ہوا باہر ملک میں. ایک دفعہ افریقہ کے ایک ملک میں تھے، وہاں جنگل ہے سفاری پارک کے نام سے، وہاں جانا ہوا. ایک جگہ پر شیر، ببر شیر بیٹھا ہوا تھا، بڑے بالوں والا. ہمارا جو گائیڈ تھا اس نے گاڑی وہیں اس کے قریب جا کر روک لی. وہ اس کو دیکھ کے اس کو روب ایسا انسان کو چھا جاتا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے. پھر کوئی چڑیا گھر کے شیر تو تھا نہیں، جنگلی شیر تھا، پورا جوان شیر سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ساتھی نے، گائیڈ نے کیا کیا، دروازہ کھولا گاڑی کا اور وہیں ساتھ کھڑا ہو گیا. ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، الٹا کام کر رہا ہے، شیر ہے اور اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. اب شیر ایک دفعہ اس نے دیکھا، شیر نے منہ تو موڑ لیا. اب اس نے چابی گاڑی کی نہ ہلائی، آواز نکالی تو اس نے یوں ایک دفعہ غصے سے دیکھا. پھر اس نے منہ تو موڑ لیا، پھر اس نے زور سے چابی لائی، اس نے ایک آواز نکالی، یہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا. ہم نے کہا بھائی آپ نے کیا عمل کیا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، شیر ہے حملہ کر لیتا. تو کہنے لگا نہیں، میں کچھ دیر پہلے یہاں سے گزر کے گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھ رہا تھا کہ اس شیر نے ایک ہرن کھایا ہوا تھا، ہرن شکار کیا ہوا تھا، وہ کھا رہا تھا. اور شیر کا جب پیٹ بھرا ہوا ہو وہ کسی کو بغیر کی تنگ کیے کچھ کہتا نہیں ہے. ہاں کہ کوئی تنگ کرنا شروع کر دے تو پھر حملہ کرتا ہے. اب میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا، اس نے میری طرف توجہ نہیں کی. میں نے آپ کی طرف توجہ دلانے کے لیے چابی کی آواز نکالی چابی سے تو اس نے مجھے غصے سے دیکھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، چلے جاؤ. دوبارہ میں نے آواز نکالی، اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات، فوراً چلے جاؤ. اگر میں تیسری دفعہ چابی ہلاتا نا تو میرے اوپر حملہ کر دیتا. جانوروں میں ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سانپ، بچھو. یہ ایسے جانور ہیں، ان کا اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو یہ دوسروں کو لازمی نقصان دیتے ہیں. بچھو جا رہا ہے، دم اٹھائے گا. کبھی صحرا میں آپ دیکھیں نا، بچھو کوئی جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، کوئی اندر سوراخ میں دوسرے ہوتے ہیں، کوئی باہر نکل رہے ہوتے ہیں. ہر ایک نے دم اٹھائی ہوتی ہے. کسی نے پوچھا بچھو تم میں سے ہر ایک نے دم اٹھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ تم میں سردار کون ہے. تو ایک چھوٹے سے بچھو نے کہا جناب جس کی دم کے اوپر ہاتھ رکھو گے نا وہی بتا دے گا سردار کون ہے. کیونکہ بچھو کی عادت ہوتی ہے ڈسنے کی. چھوٹا بچھو بھی ڈستا ہے، بڑا بچھو بھی ڈستا ہے. اب اس بچھو بھاگ رہے ہوتے، اس کے سامنے انسان آ جائے اس کو ڈس لیتے ہیں، جانور آئے اس کو ڈس لیتے ہیں، حتیٰ کہ دیوار آئے اس کو بھی ڈستا لیتے ہیں، لکڑی آئے اس کو بھی ڈستا لیتے ہیں. آپ بتائیے لکڑی کو ڈسنے سے یا دیوار کو ڈسنے سے اس کو کیا فائدہ ہونا؟ لیکن عادت ہے ڈسنے کی. کیا ہوتی ہے؟ عادت ہوتی ہے. فائدہ ہو یا نہ ہو وہ ڈستا رہتا ہے. میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا. انسان جب بگڑتا ہے نا تو ان تیسری قسم کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. لیکن یہی انسان اپنے اوپر محنت کرنی شروع کر دے تو یہ فرشتوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. لوگوں نے محنت کی لکڑی کے اوپر. یہ بھی آپ کے سامنے یہ ممبر کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، کتنا آرام مہنگا جو ہے اس کی جو ہے کام ہوا ہوا اس کے اوپر. عام سی لکڑ تھی، کاریگر کے ہاتھ لگ گئی، اس نے محنت کی، بہترین قسم کا ممبر بنا دیا، دروازے بنا دیے، کھڑکیاں بنا دی. کیوں؟ محنت کی. محنت سے چیز قیمتی بن گئی. لوگوں نے لوہے کے اوپر محنت کی، لوہا آسمانوں میں اڑنا شروع ہو گیا. ہم سوئی پھینکتے ہیں وہ سوئی نہیں اٹھتی، لیکن لوگوں نے محنت کی لوہے کے اوپر. ہزاروں ٹن لوہا جہازوں کی شکل میں اڑ رہا ہوتا ہے. اٹھتا کہ نہیں اٹھتا؟ کیوں؟ لوگوں نے محنت کی. مٹی کے اوپر لوگوں نے محنت کی. مٹی کے اندر کچھ زراعت ہوتے ہیں چمک والے، آپ نے دیکھے ہوں گے.
لوگوں نے ان چمک والے ذرات کو جمع کیا، اس سے کچھ سرکٹ تیار کر لیے. وہ سرکٹ اتنے مہنگے ہیں، اگر ایک طرف سرکٹ رکھ دیا جائے، دوسری طرف اس کا ہم وزن سونا رکھ دیا جائے، یہ سونے سے 3 گنا زیادہ قیمتی ہے. اے انسان، تو لکڑی کے اوپر محنت کرتا ہے، لکڑی قیمتی بن جاتی ہے. لوہے کے اوپر محنت کرتا ہے، لوہا قیمتی بن جاتا ہے. تو مٹی کے اوپر محنت کرتا ہے، مٹی قیمتی بن جاتی ہے. تو اگر اپنے اوپر محنت کرے گا تو اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی بن جائے گا. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کرنی شروع کریں. ہماری محنت ہمیشہ دوسرے سے شروع ہوتی ہے. ہماری محنت ہمیشہ دوسرے سے شروع ہوتی ہے. دوسرے کے اوپر انگلی اٹھنی بہت آسان ہے اور اپنی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. دوسرے کی ذرا سی بات ہم نے سن لی، فلاں سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم اس کے گناہ کو پھیلانا شروع کر دیتے. فلاں سنا ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے، اگر اسے کہتا سنا ہے اس نے یہ گناہ کیا، اگر اسے کہتا سنا ہے اس نے گناہ کیا، پتہ نہیں کیا ہی نہیں کیا. اگر کیا ہے اس کا معاملہ، اس کے رب کا معاملہ ہے. تم کون ہوتے اس کے گناہ کو پھیلانے والے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی گناہ کو پھیلاتا ہے، رب تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے، فرمایا اس وقت تک میں اس بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک اسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دوں. میرا بندہ تھا، میری نافرمانی کی تھی، میرے ساتھ صلح کر لی، اب یہ کون ہوتا ہے اس کے گناہ کو پھیلانے والا؟ تو آج ہم دوسروں کے گناہ کو بہت عام پھیلاتے ہیں. دوسرے کی ذرا وطن کا بھی ہمیں پہاڑ نظر آتا ہے، خود جو ہے بیل کچیل کے ڈوبے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کو بڑے بدگمانیاں اور اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کر رہا ہوتا ہے. سمجھ لیجئے جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے، بدگمانیاں کر رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اوپر پڑ رہی ہے کہ اس بندے کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، اس کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. اور جس بندے کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے سے اچھا سمجھے، سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے کہ اس کو اپنے عیب نظر آ رہے ہیں. دوسرا ہر ایک مجھ سے اچھا ہے، ہر ایک مجھ سے اچھا ہے، میں سب سے زیادہ کمزور ہوں. ایک بزرگ گزرے حضرت نور مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے بارے کے اندر بندہ بات بھی کرتے ہوئے کانپتا ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ گئے حضرت کے پاس، حضرت ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط ہے، فصلیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، دعا فرمائے کہ رب تعالیٰ بارش برسائے، دعا فرمائے کہ رب تعالیٰ بارش برسائے. تو حضرت نے فرمایا بھائیو، بارشیں جب رک جاتی ہیں، جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، بڑا گناہ عام ہو جاتا ہے، تو پھر بارشیں نہیں ہوا کرتی، پھر موسم کے اوپر بارشیں نہیں ہوا کرتی. اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہی کہتا کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہے. انہوں نے یوں نہیں کہا، انہوں نے کہا بھائیو، یہ بارشیں جب رکتی ہیں، جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے اتنا بڑا گناہ گار کون ہے کہ جس کی گناہ کی وجہ سے رب تعالیٰ نے بارشوں کو روکا ہوا ہے. بھائیو، لگتا یہ ہے کہ وہ گناہ گار میں ہی ہوں. بھائیو، لگتا یہ ہے کہ وہ گناہ گار میں ہی ہوں. چلو میں اس بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی پہ چلا جاتا ہوں. چنانچہ حضرت اس بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی پہ چلے گئے. نظر کہاں گئی؟ اپنے اوپر گئی. دوسرے سب ہم سے اچھے ہیں، سب سے زیادہ کمزور میں ہوں. اور جس بندے کے اندر یہ بات آ گئی نا، اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے، دوسروں کو، ہر بندے کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی ہے. رب تعالیٰ سے کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. تو آج اس محفل میں جمعے کا دن ہے، ہم پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کا رخ تبدیل کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ اس لیے گناہوں کے ساتھ بندے کو سکون کبھی نہیں مل سکتا. ہمارے حضرت کے پاس ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، 20-30 سال پرانی بات ہے، ہمارے حضرت کے گھر میں ایک دفعہ ایک خاتون آئی، بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. حضرت والا اس وقت نماز پڑھنے تشریف لے ہوئے تھے. تو وہ آئی اور اماں جان کے پاس بیٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں، جتنی میں پریشان ہوں، میں سمجھتی ہوں اتنا دنیا میں کوئی پریشان نہیں ہوگا. سنا ہے آپ کے میاں اللہ والے ہیں، آپ ان سے دعا کروائے کہ رب تعالیٰ میری پریشانی دور فرما دے. حضرت نماز پڑھ کے گھر واپس تشریف لائے تو اماں جان نے بتایا ایک خاتون آئی ہوئی ہے، بہت دور سے آئی ہوئی ہے، بہت پریشان ہے،
آپ ذرا پردے میں اس کی بات سن لیجیے۔ تو حضرت والا نے اس کو پردے کے پیچھے بلایا، پوچھا بیوی کیا بات ہے، تم اتنا کیوں پریشان ہو؟ حضرت فرماتے جیسے میں نے اس سے پوچھا نا تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں کہ بتاؤ تو صحیح تجھے کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ حضرت کیا بتاؤں، میرا خاوند مجھے میرے ذاتی جیب خرچ کے لیے بس صرف 50,000 روپے دیتا ہے، اس میں میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ ہی بتائیں مجھ سے بڑا کون پریشان ہوگا؟ کتنا دے رہا تھا جس کا خاوند؟ 50,000۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، جب ڈالر 18 روپے میں تھا اس وقت اس کا خاوند اس کو 50,000 روپے دیتا تھا۔ آج تو کتنے جی ڈالر؟ 200 سے اوپر چلا گیا غالباً، 230 ہو گیا ڈالر، اور اس وقت کتنا تھا؟ 18 روپے کا۔ اور اس کا خاوند کتنے پیسے دے رہا تھا اس کو؟ 50,000 روپے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نہیں، کوئی گیس بجلی کی بل جمع کرنے کے لیے نہیں، صرف ذاتی جیب خرچ کے لیے۔ اور وہ رو رہی ہے کہ اس میں میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ ہی بتائیں کہ مجھ سے بڑا کون پریشان ہوگا؟ تو حضرت والا نے اس کو نصیحت فرمائی، فرمایا تیرا خاوند تجھے 50,000 روپے دیتا ہے، اگر تجھے 50 لاکھ روپے بھی دے نا تو تیری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں حضرت؟ اس لیے کہ تیری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتی رہے اور تیری زندگی میں سکون آ جائے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ چنانچہ حضرت والا نصیحت فرمائی، حضرت فرماتے ہیں کہ نصیحت کا اثر ہوا، اور 1 مہینے کے بعد وہی عورت مجھے خط لکھتی ہے کہ حضرت پہلے تو 50,000 روپے میں میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، اس مہینے 20,000 روپے کے اندر میرا خرچہ پورا ہو گیا اور 30,000 روپے میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اس کی زندگی میں سکون آ جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ مجھ سمیت اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے تو آج ارادہ کریں کہ اللہ کی نافرمانی کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون، اطمینان، خوشیاں کبھی تسبیح پھیرنے سے نہیں آتی ہیں، وظیفے کرنے سے نہیں آتی ہیں۔ آپ کسی بھی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی بھی بزرگ صاحب کے پاس چلے جائیں، حضرت بہت پریشان ہو کے وظیفہ بتائیں، اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، پوری زندگی وظیفے کرتے رہے تو یہ پریشانی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ کوئی لمبی چوڑے نفلی اعمال کے اندر مشغول نہیں ہوتا، لیکن وہ بندہ اپنی زندگی سے 100% اللہ کی نافرمانی کو نکال چکا ہے، سمجھ لیجیے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا، اعلیٰ سنو، تم کہتے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا ولی کون ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی حزن نہیں ہوتا۔ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو، عربی میں خوف باہر کے ڈر کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کوئی درندہ کھڑا ہے یا درندہ نما انسان کھڑا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، باہر نکلیں گے ہمیں تکلیف دے گا، اس قسم کے ڈر کو عربی میں کہتے ہیں خوف۔ لیکن کوئی ایسے کرتوت کر چکا ہے، چاہتا ہے کہ میری اس حالت کا کسی کو پتہ نہ چل جائے، اندر ہی اندر پگھل رہا ہوتا ہے، غم کھائے جا رہا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حزن۔ فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، نہ ان کو باہر کا ڈر ہوتا ہے نہ اندر کا غم ہوتا ہے۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے اور جن کی زندگی میں تقویٰ ہے۔ اور ایک جگہ وہ صاف صاف ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست تو صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو متقی بننے کے لیے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، رات پر مصلی کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ متقی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کر لے۔ اور جس کی زندگی گناہ سے پاک صاف ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کرم فرما دیا ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے کی پوری زندگی اگر گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، خیال آ گیا مرنا بھی ہے، رب کو جواب دینا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس بندے کی فوراً توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ سابقہ امتوں میں ایسا نہیں تھا، سابقہ امتوں میں توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے۔ حکم ہوتا تھا تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو چھریاں اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اپنی گردن کی گروار کرو، تب جا کر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اور آج کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ندامت کے آنسو گراتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا،
اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. کہاں بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. تھانے والے ہیں نا، تھانے والے یہ ایجنسیوں والے آتے ہیں دکانوں سے آفس سے محلوں سے گھروں سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان کو شک ہوتا ہے تو اٹھا کے لے جاتے ہیں جا کے تفتیش کرتے ہیں. تفتیش میں معلوم چلا کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا بھائی تم چلے جاؤ. اس کی جان میں جان آ جاتی ہے ان لوگوں سے میری جان چھوٹی. خوش ہوتا ہے کہتے ہیں جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جناب ایک مہربانی اور ہی کرتے ہیں یہ جو آپ نے میرے بارے میں رجسٹر کے اندر ریکارڈ بنایا ہوگا نا اس ریکارڈ کو مٹا دیں. مجھے اچھا نہیں لگتا میں اپنے علاقے کا شریف بندہ ہوں شریف شہری ہوں میرا نام تھانوں والوں کے پاس سے مجھے اچھا نہیں لگتا آپ اس کو مٹا دیں. تو آگے سے وہ کہتے ہیں بھائی چلا جا تو ہم یہ ریکارڈ اتنی جلدی ختم نہیں کیا کرتے یہ ریکارڈ ہمارے پاس رہے گا تمہاری تو دوبارہ ضرورت پڑے گی نا پھر تم کو بلا لیں گے. رب تعالیٰ اتنا کریم پروردگار ہے جب بندہ اس کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے رب تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ عرض کرتے ہیں اللہ میرے دل کی چاہت یہ ہے کہ میں اس بندے کو دیکھوں جو